Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study 6th lesson of second year English book 2. The man who was a hospital. وہ آدمی جو ایک ہسپتال تھا. اس ایسے کو لکھا ہے جیروم کے جیروم نے. یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے جس میں مصنف خود کو نشانہ تضحیک بنا کر ہمیں خوب ہنساتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے اپنے مصنف کا تعارف دیکھتے ہیں. جیروم کے جیروم. His full name was Jerome Klapka Jerome. He was born on 2nd May 1859 and he died on 14th June 1927. He was an English by nationality, یعنی کہ وہ انگلینڈ کے رہنے والے تھے. He was an English novelist, playwright, editor, actor, journalist and above all a famous humorist. وہ ایک ناول نگار، ڈرامہ نگار، مدیر، اداکار، صحافی اور سب سے بڑھ کر ایک مشہور مزاح نگار تھے. Since childhood he loved his studies, but the death of his father when he was 13 and of his mother when he was 15 forced him to leave the school and he had to work as a railway clerk. تو انہیں بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن جب ان کی عمر 13 سال ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب وہ 15 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ بھی اس دنیا فانی سے چل بسیں. لہٰذا انہیں اسکول چھوڑ کر ریلوے میں کلرک کی نوکری کرنا پڑی. تو آئیے اب ہم ٹائٹل کو دیکھتے ہیں. ہمارے آج کے مضمون کا ٹائٹل ہے دا مین ہو واز اے ہاسپٹل. وہ آدمی جو کہ ایک ہسپتال تھا. ٹائٹل پڑھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مضمون ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو اپنی ذات میں ایک مکمل ہسپتال بن چکا تھا، کیونکہ شاید اس میں اتنی بیماریاں موجود تھیں جتنی کہ ایک ہاسپٹل میں موجود تمام مریضوں کو لاحق ہوتی ہیں. یہ ٹائٹل ہمیں بالکل مزاحیہ سا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک شخص کو ہاسپٹل بنا کر کے پیش کیا گیا ہے. تو چلیے اب اس مضمون کا سورس دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے. یہ مضمون دراصل جیروم کے جیروم کے ایک بہت ہی مشہور مزاحیہ ناول 3 Men in a Boat سے لیا گیا ہے. اسے ہم ٹریول رائٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ سفر نامہ. اس ناول کا کئی ایک زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے. اس ناول کے آغاز میں 3 دوست جارج، ہیرس اور جیروم اپنی صحت کے مسائل کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. یہ تینوں دراصل ہائپوکونڈریا کا شکار ہیں، یعنی یہ تینوں دوست اپنی صحت کے بارے میں غیر ضروری طور پر تشویش کا شکار ہیں. ایک ڈسکشن کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ اوور ورک کا شکار ہیں اور انہیں خود کو فریش کرنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے آؤٹنگ کی ضرورت ہے. لہٰذا وہ ٹیمز ریور کے 3 روزہ بوٹنگ ٹرپ پر نکل جاتے ہیں. یہاں سے اس ناول کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور ہمارا آج کا مضمون ناول کے اسی پہلے حصے سے لیا گیا. اس مضمون کے پہلے پیراگراف میں جیروم کے جیروم بتاتے ہیں کہ ایک بار ان کا جگر خراب ہو گیا تھا. ان کا جگر خراب ہونے کی وجہ بہت ہی مزاحیہ ہے. انہوں نے ایک بار جگر کی میڈیسن کا ایک اشتہار پڑھا جس پر جگر کی بیماری کی علامات درج تھیں. یہ علامات پڑھ کر انہیں لگا کہ یہ سب علامات ان میں بھی موجود ہیں، یعنی کہ دراصل ان میں یہ علامات موجود نہیں تھیں، لیکن انہیں یہ محسوس ہوا، یہ وہم گزرا ان پر کہ ان میں بھی یہ سارے کی ساری علامات موجود ہیں. دوسرے پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا. جب کبھی بھی وہ کسی بھی بیماری کا اشتہار پڑھتے، وہ اس نتیجہ پر پہنچتے کہ وہ بیماری ان کو بری طرح سے لاحق ہے. The third paragraph is about our writer's visit to the British Museum. ایک مرتبہ مصنف ہے فیور یعنی تپ کاہی کا علاج پڑھنے کے لیے برٹش میوزیم گئے. انہوں نے وہاں لائبریری سے ایک کتاب لی جو مختلف بیماریوں کے بارے میں تھی، اور وہ سب کچھ پڑھنے لگے جو وہ پڑھنے آئے تھے، یعنی بیماریوں کا علاج اور علامات. کتاب بند کرنے سے پہلے سست روی اور بے خیالی میں وہ ورق پلٹنے لگے اور مزید بیماریوں کا مطالعہ شروع کر دیا. وہ ایک ایک کر کے بیماریوں کی علامات پڑھتے گئے اور انہیں محسوس ہوتا گیا کہ انہیں وہ سب بیماریاں لاحق ہیں. پیراگرافز نمبر 4 and 5 are about our writer's diseases. مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ خوف سے منجمد ہو کر رہ گئے. پھر انہوں نے ٹائیفائڈ فیور کی علامات کا مطالعہ کیا اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ بیماری تو انہیں کئی مہینوں سے لاحق ہے
اور انہیں اس کا پتہ تک بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے سینٹ وائٹس ڈانس کا مطالعہ کیا جو کہ ایک قسم کی کپکپاہٹ کی بیماری ہے۔ یہ ایک اعصابی بیماری ہے جس میں پورے جسم کو جھٹکے لگتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ایسے مریض کی دعا پر سینٹ وائٹس کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے مصنف کو اس بیماری کے مطالعہ کے بعد محسوس ہوا کہ وہ اس بیماری کا بھی شکار ہیں۔ پھر انہوں نے بیماریوں کو الفابیٹیکلی یعنی حروف تہجی کی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیا۔ برائٹس ڈیزیز یعنی گردوں کی سوجن کی بیماری پڑھ کر انہیں اطمینان ہوا کہ یہ بیماری انہیں ایک معتدل حد تک لاحق ہے، یعنی خطرناک نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کولرا یعنی ہیضہ کا مطالعہ کیا جو کافی پیچیدہ شکل میں انہیں لاحق تھا۔ پھر انہوں نے ڈفتیریا کے بارے میں پڑھا تو انہیں لگا کہ یہ بیماری تو پیدائشی طور پر انہیں لاحق ہے۔ گاؤٹ گٹھیا یعنی جوڑوں کا درد تو بہت ہی خطرناک سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ پھر انہوں نے آخری بیماری زائموسس کا مطالعہ کیا تو انہیں لگا کہ یہ بیماری انہیں لڑک پن سے لاحق ہے۔ سب بیماریوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے مصنف اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہاؤس میڈز نی یعنی گھٹنوں کی سوجن کی بیماری کے علاوہ انہیں سب بیماریاں لاحق ہیں۔ ہمارے مصنف کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ یہ بیماری انہیں کیوں لاحق نہیں ہے۔ انہیں تھوڑی بے عزتی محسوس ہوئی، لیکن پھر انہوں نے اس بے عزتی پر قابو پا لیا اور اس بیماری کے بغیر ہی گزارا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ This sixth paragraph qualifies the title of the essay The Man Who Was a Hospital۔ مصنف سوچنے لگے کہ طبی نقطہ نظر سے ان کا کیس کتنا دلچسپ ہے اور یہ کہ میڈیکل کے طالب علموں کے لیے وہ کتنا بڑا اثاثہ ہیں۔ اب ان کو ڈگری کے حصول کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مصنف خود اپنی ذات میں مکمل ہسپتال ہیں، کیونکہ علم الادویات میں جتنی بیماریاں درج ہیں وہ سب کی سب ان کے اندر موجود ہیں۔ میڈیکل سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ مصنف کے ارد گرد بس چکر لگائیں اور اپنا میڈیکل کا ڈپلومہ لے جائیں۔ The seventh paragraph deals with Jerome's self-examination۔ اب مصنف خود اپنا معائنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سیلف ایگزامینیشن بھی مزاح سے بھرپور ہے۔ جب وہ اپنی نبض دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں پہلے پہل تو اپنی نبض ہی نہیں ملتی، لیکن پھر اچانک یہ 147 بیٹ پر منٹ کے حساب سے چلتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر ہمارے مصنف نے اپنا دل محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ نہ ملا۔ پھر انہوں نے اپنے دل کو محسوس کرنے کے لیے اپنے جسم کے سامنے والے حصے پر کمر کے دونوں اطراف ہاتھ لگا لگا کر چیک کیا، لیکن انہیں اپنا دل نہ ملا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ دل کہیں نہ کہیں تو موجود ضرور ہوگا کیونکہ وہ ابھی تک زندہ تھے۔ پھر انہوں نے اپنی زبان کو دیکھ کر اس کا معائنہ کرنے کی کوشش کی۔ مصنف نے اپنی زبان کو اتنا باہر نکالا جتنا یہ باہر آ سکتی تھی۔ پھر انہوں نے ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے زبان کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن زبان کی صرف نوک ہی نظر آ سکی۔ یہ زبان کا معائنہ بڑا مزاحیہ سا ہے۔ تو زبان کے معائنہ سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ اسکارلٹ فیور یعنی لال بخار کا بھی شکار ہیں۔ جب وہ اس لائبریری میں آئے تھے تو وہ ایک صحت مند اور خوش باش آدمی تھے، لیکن اب ان کے لیے اٹھنا بھی محال ہو چکا تھا۔ Next three paragraphs deal with Jerome's visit to the doctor, to the medical man۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے جو کہ ان کا ایک پرانا دوست تھا۔ مصنف نے سوچا کہ ہر ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا چاہتا ہے۔ مصنف کا علاج کر کے ڈاکٹر کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی جتنی کہ 1700 عام مریضوں کا علاج کر کے ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوست ڈاکٹر کے پاس اس لیے آئے تھے کہ وہ اپنا چیک اپ کروا کے ان کا فائدہ کر سکیں۔ مصنف ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ زندگی بہت تھوڑی ہے اور اگر وہ اپنی ساری بیماریوں کے بارے میں بتائیں تو ڈاکٹر کی زندگی بیت جائے گی۔ لہٰذا رائٹر نے ڈاکٹر کو یہ بتانے کا فیصلہ کیا کہ کون سی بیماری ان میں نہیں ہے، یعنی انہیں ہاؤس میڈز نی کی بیماری نہیں ہے، گھٹنوں کی سوجن کی بیماری نہیں ہے، باقی تمام بیماریاں انہیں لاحق ہیں۔ ڈاکٹر نے رائٹر کا منہ کھول کے دیکھا، پھر ان کی نبض چیک کی اور پھر اپنے سر کے ساتھ اسے ایک ٹکر ماری اور ایک نسخہ لکھ کر اسے دیا۔
The last part of the essay deals with Jerome's visit to the chemist. ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ لے کر جیروم قریبی کیمسٹ کی دکان پر چلے گئے. کیمسٹ نے نسخہ پڑھا اور جیروم کو وہ نسخہ واپس تھما دیا کیونکہ اس کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں جو نسخہ پر درج تھیں، کیونکہ وہ کوئی کوآپریٹو اسٹور یا فیملی ہوٹل نہیں تھا. پھر ہمارے مصنف نے نسخہ کو پڑھا جس پر کوئی میڈیسن نہیں لکھی ہوئی تھی بلکہ کچھ ہدایات درج تھیں. وہ ہدایات کیا تھیں؟ ہر 6 گھنٹے بعد 1 پاؤنڈ گائے کا گوشت کھانا ہے، ہر روز صبح 10 میل سیر کرنا ہے، رات کو پورے 11 بجے سو جانا ہے اور اپنے ذہن کو ایسی چیزوں سے نہیں بھرنا جن کی تمہیں سمجھ نہ ہو. پھر گھر واپس آ کر جیروم کے جیروم نے ان ہدایات پر عمل کیا اور ان کی زندگی بچ گئی. اس سبق میں رائٹر ہلکے پھلکے انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بعض اوقات کس طرح ہمارا وہم اور نامکمل علم ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے. If we want to live a happy life and healthy life, we should have a balanced diet and we should exercise daily. In addition to this, we should avoid anxiety and undue fear that are caused by our incomplete and poor knowledge. تو آئیے اب اپنے سوالات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سبق کے کون کون سے سوالات ہیں. کوشچن نمبر 1، جیروم کے جیروم کو یہ شک کیسے ہوا کہ اس کا جگر خراب ہے؟ کوشچن نمبر 2، وہ کون سی بیماری تھی جس سے متعلق معلوم ہوا کہ وہ اس میں مبتلا نہیں ہے؟ کوشچن نمبر 3، کیا اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ دائمی گھٹنے کے درد کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے؟ کوشچن نمبر 4، اس کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ کوشچن نمبر 5، مصنف میڈیکل کلاس کے لیے فائدہ بخش کیوں کر ثابت ہو سکتا تھا؟ کوشچن نمبر 6، مصنف کا ڈاکٹر کے پاس جانا بیان کریں. کوشچن نمبر 7، مصنف نے سوچا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر احسان کر رہا ہے، کیوں؟ کوشچن نمبر 8، ڈاکٹر کی طرف سے اسے دیا جانے والا نسخہ کیا تھا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے اور اکثر پیپر میں آ جاتا ہے. کوشچن نمبر 9، مصنف کا کیمسٹ کے پاس جانا بیان کریں. کوشچن نمبر 10، ڈاکٹر کی اس نصیحت کی کیا اہمیت ہے؟ اپنا دماغ ایسی چیزوں سے مت بھریں جن کو آپ نہیں جانتے. تھینک یو فار لسننگ ٹو دس لیکچر. May you enjoy peaceful and healthy life.